قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم سورہ مومنون شروع کرتے ہیں جو کہ مکی صورت ہے۔ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خوشی اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یعنی سے بچتے ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فحاشی سے بچاتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو جن کے مالک وہ خود ہیں، یعنی ان کی لونڈیاں وغیرہ، جو کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، یعنی ان کی حفاظت وہ کرتے ہیں اور وہ ان کی ملکیت بھی ہوتی ہے۔ البتہ جو کچھ اس کے علاوہ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ایک ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کو ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں میں سب سے اچھا کاریگر، جس نے انسان جیسی چیز بنائی اور اس کے بعد پھر اس نے اس کو ایک مکمل شکل دے دی۔ ظاہر ہے اسی لیے اللہ نے انسان کو اپنی بہترین صنائی اور اپنی بہترین تخلیق بھی قرار دیا کہ اس سے بڑھ کر اس سے بہترین چیز اللہ نے نہیں بنائی۔ اللہ سب کاریگروں سے سب سے اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تم سب کو ضرور مننا ہے، پھر قیامت کے دن یقیناً ہم سب اٹھائے جائیں گے۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے ہیں تخلیق کے کام، یہ اس سے غالباً شاید یہ 7 سیارے ہیں مراد۔ تخلیق کے کام سے ہم کچھ نافذ کرنے والے نہ تھے اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم جسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے انگور اور کھجور کے باغ تیار کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیے جو خاص طور پہ ان میں سے ایک درخت ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی زیتون کا درخت، تیل بھی لیے ہوئے ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، کیونکہ زیادہ تر مشرق وسطیٰ کے لوگ اس کو بطور سالن یعنی اس میں روٹی ڈبو کے بھی کھاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اس قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہمارے جیسا ہی ایک بشر ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر اپنی برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں بھی نہیں سنی کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، لہٰذا تو ہی میری مدد کر اور مجھے نصرت فتح دے اور فتح سے سرفراز فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے تو وہ تنور ابل پڑے، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے کہ جن کے متعلق پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ مت کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔
پھر جب تو اپنی ساتھیوں سمیت کشتی میں سوار ہو جائے تو کیا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالموں سے پناہ دی، اور کیا پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار دے جو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کے قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دین دی، اللہ سے شرک نہ کرنے کی بات کی، اور یہ کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس قوم کے سرداروں نے بھی ماننے سے انکار کیا اور آخرت کو جھٹلا دیا، حالانکہ انہیں ہم نے دنیا میں بہت آسودہ زندگی دے رکھی تھی۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہی کھاتا ہے، پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی وحی آتی ہو؟ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے، اس وقت تمہیں تمہارا رب قبروں میں سے نکالے گا۔ بالکل یہی وعدہ ہے جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی زندگی دنیا کی زندگی ہے کہ یہی ہم کو مرنا اور جینا، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے بھی یہی بات کری۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا ہے پروردگار، ان لوگوں نے جو میری بے عزتی کی ہے، اب اس پر تو ہی میری مدد کر۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت کہ یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک وقت پر ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا کہ دور ہو جا ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی یہ قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ بس ان کو فسانہ ہی بنا چھوڑا۔ پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کی سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی تکبر کیا اور بڑی دور کی سوجی کہنے لگے، اور بڑی دور کی بات کری کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کو پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بنی اسرائیل سے تھے اور بنی اسرائیل تو ان کے غلام تھی۔ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا تاکہ جو کہ بڑے اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے بھی اس میں جاری تھے۔ اے پیغمبر، کھاؤ پیو اور عمل صالح کرو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک کے لیے، جب وقت آئے گا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو گویا وہ بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ حقیقت میں جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ان کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا ٹھیک ٹھیک حال بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اسی طریقے کے ہیں جس کا اوپر سب سے ذکر کیا گیا۔ اپنے ان کے کرتوت بھی مختلف ہیں، یہاں تک کہ جب ہم انہیں عیاشیوں کے عذاب میں پکڑیں گے تو پھر یہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے۔ تو بند کرو اپنی یہ فریاد، ہماری طرف سے کوئی مدد تمہیں نہیں ملے گی۔ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی وہاں سے بھاگ جاتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں ہی نہ لاتے تھے، اور اپنے آپس میں جب باتیں کرتے تھے تو اس پر خوب مذاق کرتے تھے اور طنز کیا کرتے تھے۔
تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور ہی نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ کوئی انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے تھے، بالکل ایک ہی محلے میں، تو سبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انجانے آدمی تو نہیں تھے۔ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ اگر حق کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم نے ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس ہم لائے ہیں اور اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ درحقیقت اگر دیکھا جائے تو قرآن جو ہے اس میں ہمارے ہی متعلق ذکر ہوتا ہے اور ہمیں ہی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ میں حق انہی کے لیے لایا ہوں اور یہ اسی سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، وہ بہترین رازق ہے۔ تو سیدھے سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، مگر لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور راہ راست سے ہٹ کر چلنا بھی نہیں چاہتے۔ اور راہ راست پر سے ہٹ کر چلنا تو ظاہر ہے اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا جس پر وہ اپنی طرف سے چلنا چاہتے ہیں، تو راہ راست سے تو ہٹ کر ہی چلنا چاہتے ہیں، اس پہ تو وہ چلنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں مبتلا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ دراصل مکے میں کچھ عرصے کے لیے ایک قحط بھی رہا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم اگر انہیں تکلیف پہنچا دیں تو پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکیں اور نہ عاجزی اختیار کریں۔ لہٰذا جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یہ قائد تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں پانی میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا پھر تم اس کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش، ہر طرح کی گردش لیل و نہار اسی کی طرف سے ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو کر پنجر ہو کر ختم ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، محض افسانہ ہے اور کچھ نہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو تو پھر ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور کسی پناہ بھی نہیں دے سکتا، تو ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو تو پھر تم سے کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو؟ جو امر حق ہے ہم ان کے سامنے لے آئے، کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اور خدا بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ ظاہر اگر اتنے خدا ہوتے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہی ہوتے نا۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو وہ یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے نبی دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ حقیقت یہ کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہے۔ جو کچھ وہ باتیں تم پر لگاتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم پر جو باتیں بناتے ہیں جو الزام لگاتے ہیں وہ بھی ہم خوب جانتے ہیں۔ دعا کرو کہ پروردگار
میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اور دوسری زندگی کے دن تک۔ پھر جو ہی سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ مرنے کے بعد روحیں سوال جواب کے بعد ساری عالم برزخ میں جمع کر دی جاتی ہیں، جہاں وہ قیامت کے انتظار میں ہیں۔ تو لہٰذا یہ انہی کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اب ان کے پیچھے برزخ ہے اور برزخ سے لے کے قیامت تک کا دن ہے جس کا یہ انتظار کریں گے۔ پھر جو ہی سور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات جب تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی تھی جو ہم پر چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم پھر ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور رہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے اب بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو جو میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، تم ظاہر ضد میں بات کرتے تھے، لہذا تم یہ بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے تھے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن، یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے اس وقت یہ جانا ہوتا، کاش تم نے یہ سمجھ لیا ہوتا، مگر ایسا لگتا ہے کہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ بس بالاتر ہے اللہ ہر چیز کی، ہر چیز اور ہر ذات سے۔ کوئی خدا نہیں اس کے سوا، مالک ہے عرش و بری کا۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی کہو، میرے رب درگزر فرما، رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ بے شک تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیے اب ہم اگلی نشست میں سورہ نور شروع کریں گے۔